السلام علیکم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول دیں۔ آن لائن بھی جو حضرات و مستورات ہیں وہ قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ البلد شروع ہوئی تھی، اور اس کی ہم نے ابتدائی 7 آیات پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہوا تھا اور کچھ باتیں اس سے متعلق ہو گئی تھی، کچھ رہ گئی تھی۔ کوئی ساتھی جو ہے وہ سورۃ البلد کی ان 7 آیات کا ترجمہ ذرا سنا دے۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اور کوئی ساتھی کریں گے؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ یہ ترجمہ ہو گیا 7 آیتوں کا۔ ایک بات بیٹھ جا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 2 میں ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حِلٌّ کے ہم نے کتنے ترجمے کیے تھے؟ 3 ترجمے کیے تھے، وہ ایک ساتھی بتا دیں۔ جی 2 ہوئے تھے، وہ 2 بتا دیں فی الحال۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ نازل کے ہے۔ نازل کا کیا مطلب؟ آپ اس شہر میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ انت حل کا ایک مطلب تو یہ ہے، نازل کہ جہاں سے آپ کو نکالا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ دوبارہ اس شہر میں لوٹ کر آئیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ جی دوسرا؟ جی جی ہاں، دوسرا مطلب تھا حل ای محل، ہم آپ کے لیے اس شہر مکہ کو حلال کریں گے، لیکن ایک مخصوص گھڑی میں۔ اس لیے کہ اس پہ بات ہوئی کہ اللہ پاک نے شہر مکہ کو، حدود حرم کو امن دے دیا ہے، اس کی کسی چیز کو، یہاں تک کہ جانور کو، پودوں کو، جھاڑیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لیکن صرف اس دنیا میں ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر مکہ کے حدود کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ اور اس بیچ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پہ
بعض کافروں کو قتل بھی کیا گیا، لیکن وہ وقت جب ختم ہو گیا تو مکہ مکرمہ کا امن اب قیامت تک دوبارہ لوٹ کے آ گیا۔ دو مطلب ہو چکے ہیں دوستو۔ اچھا، اب تیسرا مطلب حل کا کیا ہے وہ لکھیں۔ حل لکھیں بمعنی مستحل۔ حل کس کے معنی میں ہے؟ مستحل کے معنی میں، یعنی آپ حلال سمجھے گئے، آپ حلال سمجھے گئے۔ آپ سے مراد کون؟ حضور علیہ الصلوۃ۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ آپ حلال سمجھے گئے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل تھا، اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل تھا، لیکن آپ کو کیا دی گئی؟ تکلیفیں دی گئی۔ آپ کو کیا دی گئی؟ تکلیفیں دی گئی۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے نا، نبوت کے بعد 13 سال رہے، تو مشرکین مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں دی، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ شہر کون سا ہے؟ امن والا شہر۔ باقی اور کسی چیز کو وہ نہیں چھیڑتے تھے کہ یہ امن والی جگہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ساری چیزوں کو حرام سمجھا، لیکن آپ کو حلال سمجھا گیا، اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو تکلیفیں دی انہوں نے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے حل کا تیسرا مطلب۔ آگئی بات سمجھ میں؟ آگے اچھا، اگلی بات اب یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو قول ہے دوستو، دو قول کہ والد اور اس کی اولاد سے مراد کیا ہے۔ ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ہے، اس لیے کہ وہ انسان اول ہے نا، اس کائنات کے انسان اول وہ ہیں، سب سے پہلے انسان وہ ہیں، اور انہی سے ہی ساری نسل انسانی چلی ہے۔ تو گویا کہ پوری دنیا کے والد اول کون ہو گئے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو والد سے مراد ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور وما ولد سے مراد ہے ان کی اولاد، اور پھر ان کی اولاد سے ساری نسل انسانی آگے چلی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یا تو قسم ان کی اور ان کی اولاد کی کھائی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ووالد وما ولد اس سے مراد اس دنیا کا ہر والد اور اس کی اولاد۔ ہر والد، قیامت تک جو بھی انسان والد بنے گا وہ ووالدین میں شامل ہے، اور جو اس کی اولاد ہوگی وہ وما ولد میں شامل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں قول سمجھ میں آ گئے؟ تو یا تو والد وما ولد سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یا اس سے مراد دنیا کے ہر والد اور ان کی اولاد مراد۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ختم۔ اچھا، آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، آپ نے اس کا ترجمہ کیا یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقتوں میں یا مصیبتوں میں یا محنتوں میں، یہ ترجمہ کیا آپ نے۔ یہ جو آیت نمبر 4 ہے یہ کیا بنے گا دوستو؟ پیچھے آپ 2 قسمیں کھا کے آئے ہیں۔ کتنی قسمیں؟ پہلی آیت اور تیسری آیت۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مبارک کی، میں قسم کھاتا ہوں والد اور اس کی اولاد کی۔ بات آ گئی آپ کے سامنے کہ جب قسم ہو تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مقسم بھی۔ مقسم بھی بھی کہہ سکتے ہیں، جواب قسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ان 2 قسموں کا مقسم بھی کیا ہے؟ وہ ہے آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 4 تو لکھیں آیت نمبر 4، یہ پچھلی 2 قسموں کا مقسم بھی ہے،
یہ پچھلی دو قسموں کا مقسم بھی ہے، اور اس آیت میں جبلت انسانی کا ذکر بھی ہے۔ جبلت کہتے ہیں دوستو فطرت کو۔ جبلت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت انسانی کو۔ انسان کی فطرت اللہ پاک نے یہ بنائی ہے کہ اس کو یہ زندگی تکلیفوں اور مشقتوں میں اکثر گزارنی ہوگی۔ اور کیجئے گا دوستو، جبلت اس سے مراد ہے فطرت انسانی۔ فطرت انسانی یعنی اللہ پاک نے اس انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کو اپنی زندگی تکلیفوں میں گزارنی پڑتی ہے، اکثر و بیشتر۔ سمجھ میں آ گیا؟ اکثر و بیشتر اس کی زندگی کس میں ہوتی ہے؟ تکلیفوں میں ہوتی ہے۔ اور جو چیز انسان کے ساتھ اکثر و بیشتر لگی ہوتی ہے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا محلے میں، بلڈنگ میں یا مارکیٹ میں، وہ مثال کے طور پہ ہر وقت جو ہے وہ غصے میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار چھوڑ دیں، ان کی فطرت ہی ہے، کہتے ہیں نا، ان کی فطرت ہی ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ یہ فطرت اور جبلت کہلاتی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ جبلت، تو جبلت سے مراد فطرت ہی ہوتی ہے، اور فطرت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کا اکثر حصہ ہے۔ اکثر اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا نکچڑا آدمی بھی ہنس لیتا ہے، کبھی کبھی، لیکن اکثر و بیشتر وہ کیا ہوتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو فطرت انسانی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ تکلیفوں میں ہے۔ ہاں راحت بھی آئے گی، یہ نہیں کہ راحت ہے ہی نہیں، آئے گی، لیکن راحت کے مقابلے میں تکلیف کیا ہے؟ زیادہ۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے یا بہت مشکل ہو رہا ہے؟ اگر مشکل ہو رہا ہے تو ہم بالکل آسان ترتیب پہ آ جائیں گے، اب جیسے آپ فرمائیں۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ یہ ہو گئی بات؟ اچھا، آگے ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، دیکھ رہے؟ آیت نمبر 5 ہے نا، اَيَحْسَبُ۔ اچھا پھر آیت نمبر 7 میں بھی ہے اَيَحْسَبُ، اور کر رہے ہیں اَيَحْسَبُ، دونوں کا ترجمہ آپ نے کیا کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے؟ کیا یہ گمان کرتا ہے؟ آیت نمبر 5 میں بھی اَيَحْسَبُ، آیت نمبر 7 میں بھی اَيَحْسَبُ، یہ زجر و ڈانٹ کے لیے ہے۔ لکھیں، یہ کس کے لیے ہے؟ زجر۔ زجر کہتے ہیں کسی پر سختی کرنا، ڈانٹنا، لیکن یہ زجر و ڈانٹ کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں بعض دفعہ انسان پہ زجر کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں ان کو، تو ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک کی زجر اور ڈانٹ ہے۔ یہ والی ڈانٹ، یہ جو ڈانٹ ہے یہ کافر و نافرمان کے لیے۔ یہ لکھ لیا دوستو؟ یہ تھی ان آیات سے متعلق کچھ اہم باتیں جو بیچ بیچ میں آ جاتی ہے ضمنی طور پہ۔ اور دیکھیں تفسیر میں اصل یہ ہے، ایک تو درس ہوتا ہے نا عشاء کے بعد جیسے آپ سنتے ہیں، اس میں کبھی یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ زجر ہے، یہ ڈانٹ ہے، یہ واو قسمیہ ہے؟ اگر وہاں پر یہ باتیں ہوں گی تو آپ پہلے جائیں گے اور ہم بعد میں جائیں گے، پھر ایسے ہوگا نا؟ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل ایک عمومی انداز میں بات ہے، اس میں ہر ساتھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ چونکہ وی آئی پی لوگ ہیں، طلبہ ہیں، طلبہ کا درس تو بالکل الگ ہوگا، اس میں آپ حضرات کو علمی انداز میں تفسیر پڑھائی جائے گی۔ سمجھیے، اس لیے یہ باتیں آپ سے کرتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ لوگ آگے جائیں گے نا، یہ آپ کا ایک مزاج بن جائے گا، پھر بالکل پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی
یہ نارمل ہو جائے گا بالکل. یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ اچھا، اب دوسری بات کہ اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے، اس کی وجہ تسمیہ فرمائیں کہ اس کو سورۃ البلد کیوں کہتے ہیں. پہلی ہی آیت میں لفظ بلد آیا ہے. جی، مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے. بلد کہتے ہیں شہر کو. تو پہلی ہی آیت میں کون سا لفظ آیا ہے؟ لفظ بلد آیا ہے. لکھ لیا؟ تیسری بات ہے موضوع سورت کیا ہے. اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ آپ نے پیچھے ہر سورت کا ایک موضوع پڑھا نا. سورۃ البلد کا کیا موضوع ہوگا؟ لکھیں فرائض انسانی کا بیان. فرائض انسانی کا بیان. فرائض کہتے ہیں ذمہ داریوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ داریوں کو کہتے ہیں. آئیے جناب، فرائض انسانی کا بیان. اچھا، ابھی ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 7 آیتیں. اس میں انسان کی ذمہ داریاں آئی ہیں؟ ابھی تک نہیں آئی نا، وہ آگے آ رہی ہے دوستو. آیت نمبر 13 سے شروع ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بات آگے آئے گی. لیکن سورت کا موضوع وہ ہے. بعض دفعہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے شروع میں ایک تمہید باندھ دی جاتی ہے. تمہید باندھ دی جاتی ہے تاکہ اس کا ذہن بیدار ہو جائے، یہ جاگ جائے. اور جب وہ جاگ جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. سمجھ؟ تو اللہ پاک نے پہلے انسان کو ذرا جھنجھوڑا، ڈانٹا، زجر کیا، اس کو اس کی کمزوریاں بتائی. پھر آگے جا کر جو اس صورت کا اصل موضوع ہوگا فرائض انسانی کا بیان، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بھی سمجھ گئے؟ چوتھی بات کیا ہوگی؟ خلاصہ صورت کیا ہے؟ خلاصہ صورت لکھیں انسان اس دنیا میں آرام پانے نہیں آیا بلکہ کام کرنے آیا ہے. انسان اس دنیا میں آرام پانے نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے. دیکھ فرمایا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس کی زندگی میں محنت ہے، مشقت ہے، تکلیفیں ہیں. اور جس کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہوں وہ چین سے تھوڑی بیٹھتا ہے. انسان پہ کوئی تکلیف آئے گی تو اس کو دور کرنے کے لیے فکر کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، نیند اور آرام کو قربان کرے گا. تو سورت سمجھا رہی ہے کہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا برائے آرام نہیں ہے، برائے کام ہے. برائے کیا ہے؟ کام ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب ایک آخری بات فائدے کے عنوان سے آپ نے لکھنی ہے. جس سے آپ کو انشاءاللہ یہ 7 آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی. 7 آیتیں. فائدہ: ان تکلیفات اور مشقات کا تقاضا تو یہ تھا، ان تکلیفات اور مشقات، مشقت کی جمع ہے. ان تکلیفات اور مشقات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس انسان میں عاجزی ہوتی، اس انسان میں عاجزی ہوتی. لیکن انسان کافر پھر بھی غافل ہے. انسان کافر پھر بھی کیا ہے؟ غافل ہے. بھئی ایک انسان پر اگر تکلیف آئے تو اس کو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ سے بڑی کوئی طاقت ہے. اگر انسان کے بس میں ہو تو یہ تو کسی دن بھی اپنے اوپر کوئی تکلیف نہ لائے. لیکن ہم کبھی صبح اٹھتے ہیں سر بھاری ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیر میں درد ہو رہا ہے،
کبھی جاتے ہوئے کسی چیز سے پیر ٹکرا جاتا ہے، کبھی انسان پوری احتیاط کر رہا ہے پھر بھی پھسل جاتا ہے نا، لکھنے میں غلطی کر جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں دنیا کی ہماری کمزوریاں ہمیں سمجھا رہی ہے کہ انسان کے اوپر ایک طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ سب تکلیفیں، مصائب، مشقتیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان میں عاجزی ہوتی، بڑائی اور تکبر نہیں۔ لیکن یہ کافر ہوتا ہے کہ کیا کرتا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں کچھ، غافل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اس لیے تواضع کے ساتھ ہماری یہ زندگی تواضع کے ساتھ گزرے، عاجزی کے ساتھ گزرے اور انکساری کے ساتھ گزرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضرات پڑھ بھی لیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ پاک اس کو بلند کر دیتے، بلند کر دیتے۔ اب دیکھیں نا، بڑوں کو آپ دیکھیں یہ جھک کے سلام کرتے ہیں، نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، غصہ کم کرتے ہیں، معاف زیادہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کو تو لوگ گرا دیں گے، پیروں میں لے آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں وہ دن بدن اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ عروج، تواضع کے ساتھ عروج اور بلندی جڑ گئی ہے۔ اور جو آدمی فرمائے تکبر کرے گا وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیں گے بہت جلدی، یہ نیچے آ جائے گا پھر۔ اس لیے ہماری زندگی میں تواضع ہو دوستوں، عاجزی اور انکساری ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ کل کی نسبت سے آپ، اتوار کا دن ہے، آپ حضرات سے اتوار کا دن چاہیے ہمیں، اور پورا دن چاہیے، پورا اتوار کا دن چاہیے آپ کا۔ اس طور پہ چاہیے کہ صبح بھی انشاءاللہ طلباء کے لیے ایک ترتیب ہے، پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی، اور ربیع الاول میں کوئی رسماً نہیں ہے، لیکن اس نسبت سے کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو اس نسبت سے یہ کہ کچھ بات ہو جائے، طلباء بھی کچھ سیکھ لیں، ہم بھی کچھ سن لیں، تو ایک مختصر سی ایک ترتیب رکھی جاتی ہے جو انشاءاللہ کل ہوگی۔ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک رکھی ہے ہم نے مسجد میں، جس میں تمام طلباء آئیں گے۔ آپ حضرات ہمارے خاص طلباء ہیں، آپ کی آمد بھی ضروری ہے۔ مستورات کے لیے وہاں بنات میں بھی انتظام ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، فائدہ بھی ہوگا ساتھیوں کو، اور اس میں طلباء بھی آپ دیکھیں گے مختلف انداز میں، لہجے میں، زبانوں میں، سیرت کے مختلف موضوعات پر ان کی تقاریر بھی ہوں گی۔ تو کچھ طلباء کی نعتیں بھی ہیں اور کچھ خاص بیانات بھی ہیں۔ تو ایک تو صبح کا سلسلہ ہے، 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا ہے۔ اس میں آپ ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اہتمام سے تشریف لائیں، کوشش کریں وقت پہ آئیں، لیکن تاخیر ہو جائے تو بالکل ناغہ نہ کریں، چھٹی نہ کریں، دیر بھی ہو جائے لیکن کچھ وقت شرکت ضرور فرما لیں۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر 12 بجے آپ کو فارغ کر دیں گے، آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، نماز پڑھ لیں۔ ظہر سے عصر تک کی بھی چھٹی ہو گئی، چلیں وہ بھی فارغ ہو گیا۔ عصر سے مغرب تک کی بھی چھٹی ہو گئی۔ پھر مغرب میں ہم آپ کو بلائیں گے کہ مغرب سے کے بعد جو پیچھے ایک خصوصی مجلس ہو چکی ہے پچھلی اتوار کو، کل انشاءاللہ پوری جو ہے سیرت کا خلاصہ ہم نے تقریباً تیار کر لیا ہے، تو وہ کل کی مجلس میں ہوگا انشاءاللہ۔ مغرب سے جیسے ہوتا ہے، مغرب کے بعد اتوار کے دن عشاء کی اذان سے پہلے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے، اس سے فارغ ہو جائیں گے آپ، پھر وضو وغیرہ بنا کے نماز کی تیاری کر لیں گے، پھر عشاء پڑھ لیں گے ہم لوگ 8 بجے۔ پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارے کچھ مہمان حضرات بھی تشریف لائیں گے، اور بیان بھی ہوگا، اور ایک اچھی مجلس ہوگی عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ اس کو میرے خیال میں کوئی ساتھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کا پورا دن چاہیے، اگرچہ پورا دن تو نہیں ہے، اس لیے کہ 12 بجے سے لے کر مغرب تک آپ لوگ پھر فارغ ہو گئے. تو اب اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 3 وقت دے رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے لیے ایک پیکج کا اعلان کرتے ہیں اسی مجلس میں. اور اگر آپ لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر ایک بھی چھٹی نہیں ملے گی آگے. اب فرمائیں جی، تیار ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ اگر یہ تو خیر کوئی وہ نہیں ہے، التزام نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے امید یہی ہے اور درخواست ہے کہ آپ ساتھی تینوں ترتیبوں میں کوشش کر کے تشریف لائیں. کوشش یہ کریں کہ تینوں میں شرکت ہو جائے، اور انشاءاللہ العظیم پھر پیر اور منگل کو آپ حضرات کی چھٹی ہوگی. لیکن اگر آپ لوگ نظر نہیں آئے کل، تو آخر میں اعلان ہوگا کہ تعلیم دین کورس والے پیر اور منگل کو لازمی آئیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا نا؟ تو خیر انشاءاللہ پیر اور منگل کو آپ حضرات کی چھٹی ہوگی، اس لیے کہ باقی تمام شعبوں کی بھی چھٹی ہے. آن لائن والے حضرات و مستورات بھی سن لیں کہ پیر اور منگل کی کلاس نہیں ہوگی، چھٹی ہوگی. اب انشاءاللہ ہم جمعے کے دن ہماری ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.